وبرکاتہ صاحب فرمائے کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی حضرت میں محمد ثاقب فیض آبادی بات کر رہا ہوں دیوبند سے، پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے آپ سے۔ ماشاءاللہ، فرمائیے صاحب کے حکم ہے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے پاس۔ جی حضرت میرے کچھ اشکالات تھے، پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی۔ میں خود مشکل میں ہوں، کیا اشکالات ہیں فرمائیے آپ کے۔ جی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ جی اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو۔ اس میں کیا شک ہے؟ اب اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے، نبی سے یا ولی سے مدد مانگنا یا ان کو پکارنا یا بیٹا بیٹی مانگنا، یہ سب سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوا نا۔ ہاں، لفظ حرام کا تو استعمال نہیں کر سکتے، بس یہ ہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، جی کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ جی سے جی مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جی بالکل بالکل اور بالکل۔ دوسری ہے ایک آیت میں فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، جی کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ جی بے شک بے شک۔ حضرت اب میرا سوال یہ ہے کہ بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے جائز ہے، جائز ہی نہیں کہ بلکہ بعض نے مستحب بعض نے واجب تک لکھا ہے۔ مولانا الیاس اتار قادری صاحب کا ایک بیان سنا، انہوں نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا واجب ہے۔ بار صورت جائز کے سب بریلوی علماء ستار جو نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، وہ کہاں سے یہ سب باتیں بتا رہا ہے؟ اس کا تو بریلوی علماء نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اچھا جی، لیکن وہ کیا ہے، کبھی بھی میرے خیال سے وہ 1000 سال کی بھی اگر اس کی زندگی ہوئی تو توبہ نہیں کرے گا، نہیں تجدید ایمان کرے گا، وہ اتنا ڈھیٹ اور ضدی آدمی ہے۔ چلو خیر حضرت وہ تو جاہل آدمی ہے، لیکن جو ہے بریلی کے بڑے بڑے علماء جن کو بحر العلوم، حجت الاسلام، قاسم العلوم والقراءات، شیخ الاسلام، شیخ طریقت، رہبر شریعت، لاجواب الدین، الخطیب وغیرہ، علامت الدہر وغیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سب کا بھی میں نے یہی عقیدہ سنا ہے۔ تو آپ ایک بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، قیاس شرعی کی روشنی میں اور اصول اہل سنت والجماعت کی روشنی میں کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، جی تو اللہ سے مانگنے میں ان لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ وہ بتائیں مجھے آ کر کے کہ اللہ سے ہم اس لیے نہیں مانگتے ہیں۔ جی بالکل دوسری بالکل۔ بات یہ ہے کہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ماشاء اللہ ہم قریب ہیں تمہاری رگے گلو سے بھی زیادہ بے قریب شک تر بے ہیں۔ شک بے یہ تو شک بے قرآن شک۔ کی آیت ہے، جی جب اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری رگے گلو سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، بے شک بے شک۔ جو دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے۔ جی بالکل۔ اب حضرت یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یا آپ جو بھی کہہ لیں عوام کو لبھانے کے لیے جو ہے جو وسیلہ ہے نبی کا یا ولی کا وسیلہ، اس وسیلے کو اس پر لاگے فٹ کرتے ہیں۔ تو آپ وسیلے اولیاء کرام کے وسیلے کو تو مانتے ہیں نا، اعمال کا جی وسیلہ۔ بالکل مانتے ہیں، وسیلے کسی نبی کا یا ولی کا یا نیک شخص کا یا نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تو بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے ہمارے نزدیک۔ بتائیے اور آپ۔ تمام اہل سنت والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، اشعری، ماتریدی سب کے نزدیک یہ جائز ہے۔ لیکن اولیاء اللہ سے مدد مانگنا براہ راست یا کسی نبی یا ولی سے یا پیغمبر سے مدد مانگنا اور ان کو بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، رزق دینے والا سمجھنا اور ان کو مختار کل سمجھنا یہ تو سراسر حضرت صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی میں نے ایک مفتی اکمل ہے پاکستان کے، جی ان کی میں نے بیان سنا تو انہوں نے بھی کچھ من گھڑت دلیلیں دی جو کسی بڑی کتاب میں نہیں ہے جی مدد مانگنے کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اولیاء کرام کو سے مدد مانگتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، یعنی یہ خود نہیں دے رہے، اللہ کی عطا سے دے رہے، تو کہا اس طرح سے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور یعنی گھما پھرا کر کے مفتی اکمل نے بتایا۔ بہرحال وہ پھر میں نے قرآن کی دلیل یہ میں نے دی ہے، وہ میں نے بنایا تھا اس بارے میں ویڈیو، لیکن وہ اسے کر نہیں پایا۔ اللہ فرماتا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، جی کی بات خدا سمجھ کر نہیں کر رہے تھے،
جی بالکل بالکل. اس میں بھی تو اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ زلفا، کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. جی جی حضرت آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ جو ہے سچے پکے عالم دین اور اہل حق ہیں، اور جو ہے آپ متبحر عالم دین ہیں، حق بات نہیں چھپاتے. اور ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن عوام کا کیا ہوگا؟ بھلی عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کو چاہیے کہ بھرے مجمع میں ان سے سوالات کریں اس طرح کے. جی 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 یہ مفتی اکمل یا جو بھی انٹرنیشنل مولوی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان کو یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو یہ آیت کی جو دلیل دیتے ہیں نا، بہت سے علماء دیتے ہیں دلیل کہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. جی علماء رضوی یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، کہ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے. جی جی تو اس کا جواب میں نے دیا کہ بے وقوفو، تم نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا، اللہ کے منشا اور مقصد تو سمجھا نہیں ہے. جی نماز. اللہ فرماتا ہے کہ نماز صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو. جی بے شک آپ بے ان سے شک. سوال کرو کہ یہ بتا تو کہ جب تو یہ آیت کی دلیل دے رہا ہے کہ نماز غیر اللہ، صبر غیر اللہ ہے، جب اللہ نے مدد مانگنے کو کہا ہے نماز سے، صبر سے، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے مفتی عالموں سے بڑے مجمع میں کہیں کہ مفتی ہم نے تجھے کبھی اس آیت پر عمل کرتے نہیں دیکھا. اب مفتی چونک جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہوں، میں تو خود دلیل دے رہا ہوں. نہیں تو نے اس آیت پہ آج تک عمل ہی نہیں کیا. اب وہ مفتی گھبرا جائے گا کہ یہ کیا بات کہے گا مفتی کہ بھائی سمجھا تو صحیح کیا کہنا چاہ کہ مفتی تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا تو نے بھی، وہ کہے گا مفتی ہاں کہا. صبر سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے بے شک کہا ہے، وہ مفتی کہے گا تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اب مفتی پھر کہے گا بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا کیا کہنا، کہ ہم یہ کہنا چاہ رہا عوام کہے کہ تو نے کبھی یہ نہیں کہا، نہ ہم نے تیرے منہ سے سنا یا نماز المدد یا صبر المدد. اب مفتی جی جی گھبرا بے جائے گا. شک. بہت اچھا پوائنٹ بتلایا آپ نے اب مفتی واقعی. گھبرائے گا کہ یہ ایسے کہا ہوتا، ارے تو ایسا کہا ہوتا. ابھی تو کہہ رہا سب کے سامنے عوام کو متوجہ کر دے، عوام بھی پبلک کو کہ دیکھو یہ ابھی دلیل دے رہا تھا، ابھی کہہ رہا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کیوں تو ہمیں گمراہ کر رہا ہے؟ تو جی نے بالکل کیوں بالکل مدد درست مانگی، فرمایا. یا نماز المدد کیوں نہیں کہا، یا صبر المدد کیوں نہیں کہا تو نے؟ جی جب جی تو جی یا غوث المدد کہہ سکتا ہے تو یا نماز المدد کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ تو قرآن میں ہے. جی 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 قرآن کی دلیل دے رہا ہے، تو خود کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس طرح سے تو نہیں مانگ سکتے. پھر کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ پھر نماز سے صبر سے کس طرح سے مدد مانگتے ہیں؟ تو خود بتا ہمیں. اب جی جی پھر عوام سوال کرے کہ بتا نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے. مفتی تو نے ہم کو بہت بے وقوف بنایا، عوام کو ہوشیار کر دیا جائے کہ جی بتا نماز بالکل. کس کے لیے پڑھی جاتی ہے. کیا تیرے باپ کے لیے پڑھی جاتی ہے نماز؟ وہ کہے گا مفتی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. کیا مطلب ہوا نماز کا؟ جی 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 نماز سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نماز قائم کرو، نماز پڑھو. اور صبر کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ. بے صبر شک. بھی تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. جی اور بالکل درست اس فرمایا آپ آیت نے. کی تفسیر آپ دیکھ لینا کنز الایمان میں، اور جی حضرت علامہ سعد الفاضل مولانا نحیب الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے انہوں نے مختصر. جی اس آیت کی تفسیر کے نیچے دیکھنا آپ، انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے جی کہ جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی یعنی جب کوئی مشکل ایسا معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور جی جی صاف صاف تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نماز صبر سے، نماز سے مراد نماز استسقاء و صلاۃ حاجت مراد ہے. صلاۃ حاجت اور نماز استسقاء مراد ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ جو آیت ہے، جی 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 جو بالکل بالکل. استعینوا بالصبر والصلاۃ میں جو لفظ ہے آیت میں، جی فرمانا ہے اس سے استعانت سے یہاں نماز اور صبر سے یا نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا حضرت. عوام کو بریلوی علماء سے یہی سوال کرنا چاہیے. کرنا چاہیے، اب ہوشیار کرنا چاہیے عوام کو کہ بھائی سوال کرو، تو نے یا نماز المدد کیوں نہیں کہہ رہا؟ کیوں نہیں کہہ رہا یہ بتا، پہلے جواب دے. میں جب تو خود دلیل دے رہا تو اب کیا یا نماز المدد؟ جی اور جی لکھوا بالکل جگہ بالکل. جگہ بورڈوں پہ لکھوا، ہر جگہ لکھوا یا نماز المدد یا صبر المدد. گھبرا جائے گا مفتی خود. جی 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 اور اچھا. یہ کنز الایمان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہم تو خود لکھا ہے یہ کہ جی جی سعد الفاضل نے یہ نہیں لکھا کہ ولیوں سے مدد مانگے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا سخت معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے. جی بالکل. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا یا نماز المدد یا رشتہ المدد یا صبر المدد. کنز الایمان کی تفسیر میں لکھا ہے
بالکل بالکل مولانا احمد رضا صاحب کی یہ تفسیر بھی نہیں پڑھتے ہیں کم وقت. جی جی ہاں تفسیر تو خیر پڑھتے نہیں ہیں. آپ پڑھ لینا اس کی تفسیر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو آپ جی کو بالکل بالکل اس سے مراد تو ہے نماز پڑھ کر نماز کے ذریعے اور یہ حضرت کے علامہ ذریعے صبر کے ذریعے خان اللہ رحمۃ تعالیٰ. اللہ علیہ اعلیٰ کے والد نے بھی یہی بات لکھی ہے. جی تمام تفاسیر میں یہ بات ہے. تفسیر روح المعانی میں، تفسیر ابن کثیر میں، اور جو اردو تفاسیر ہیں بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور معرف القرآن میں، اور مفتی تقی صاحب کے بھی جو نئی تفسیر ہے اس میں تمام تفاسیر میں یہ تفسیر ہے الحمدللہ. اور جو ایک دلیل دیتا ہے ایک حافظ احسان ہے شری لنکا کا جاہل مردود ہے بہت بڑا، جی جی وہ بہت بڑا خبیث ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. جی بے شک اللہ بھی مددگار ہے اور جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی. تو وہ دلیل دیتا ہے کہ دیکھو قرآن میں آیا جبریل السلام بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی، تو مدد مانگ سکتے ہیں غیر اللہ سے، ولیوں سے. یا جبریل المدد تو کبھی میں نے سنا نہیں کسی بریلوی عالم کے منہ سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر یا جبریل المدد یہ عوام کہے یا سوال کرے کہ تو جب یہ آیت کی دلیل دے رہا تو تو نے کب کہا یا جبریل علیہ السلام المدد؟ جی 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 اور پھر سوال کرو کہ جب قرآن میں آیا جبریل السلام بھی مددگار ہے تو یہ بتا ثابت کر ہمیں سب کے سامنے کہ کیا حضرت جبریل السلام کو ہم پکاریں گے تو کیا وہ ہماری مدد کو آ سکتے ہیں ابھی دنیا میں؟ جی بالکل بالکل. اس کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا قیامت تک. جی 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 حضرت جبریل السلام تو اللہ کے رسول کے پاس ہی تشریف لاتے تھے، اس سے پہلے اور نبیوں کے پاس. جی 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 پھر اس نے آنا بند ہو گیا. اللہ کے رسول نے ایک بار پوچھا کہ جبریل میرے بعد بھی تم آؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بار آؤں گا. ایک جی بار آؤں گا تو گوہر عدل لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا تو نماز کا خشوع لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا تو حیا لے جاؤں گا. اس طرح سے 10 بار آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. جی جی لیکن جی اس جی حدیث کے بارے میں بھی کلام ہے علماء میں، لیکن پھر بھی حدیث ہے. جی لیکن جی وہ جی 10 بار آئیں گے بس اس طرح سے، تھوڑی کہ کوئی مدد کو پکارے تو تشریف لائیں گے. جی 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 یہ بالکل. آیت کا شان نزول بھی نہیں دیکھتے. عوام کو چاہیے کہ ان سے کہے کہ آپ نے یا جبریل علیہ السلام المدد آج تک کیوں نہیں کہا، کسی کو ہم نے نہیں سنا کہتے ہوئے، نہ کسی کتاب میں پڑھا. تو یہ پھر آپ ہمیں بتا رہا ہوں، خود عمل کیوں نہیں کر رہے، کیوں بے وقوف بنا رہا ہوں؟ حضرت یہ تو علم سے یتیم ہے. یہ جو دلائل دیتے ہیں یہ خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے کیونکہ وہ انتہائی جو ہے بھونڈے دلائل ہوتے ہیں. اچھا وہ قرآن میں آیا بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی جی سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اللہ نے پہ فرمایا ہے کہ جبریل اسلام جو ہے وہ جی اس رات میں تشریف لاتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں. وہ بھی اللہ کے حکم سے تنزل الملائکۃ والروح فیہا جی بالکل بإذن بالکل. ربہم من کل امر سلام. جی تو وہ تو سال میں ایک بار تشریف لاتے، وہ اللہ کا حکم ہے. جی بالکل. اس کے باقی علاوہ اور جس مولوی سے پوچھا جائے کہ جو تم آیت کی دلیل بتا رہا ہو کہ اللہ بھی مددگار ہے جبریل السلام بھی، تو تم نے یا جبریل علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہا جب قرآن میں آیا ہے؟ تو تم نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل اور بالکل. تم یہ ثابت کرو کہ یا جبریل علیہ السلام المدد ہم کہیں گے تو کیا حضرت جبریل السلام تشریف لے آئیں گے؟ جی 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 اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. یہ لوگ بالکل گھماتے. درست فرمایا حضرت، آپ نے بالکل درست فرمایا. عوام کو یہی سوال کرنا چاہیے. حضرت میرا دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ بریلوی علماء اور بریلوی عوام جو ہے اظہری میاں کو اور مولانا احمد رضا صاحب کو تو حضور کہتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، صحابہ اکرام کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے، حضرت امام حسن کے تعلق سے، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے جو ہے حضور امام جعفر باقر کہا ہو، یا حضور امام جعفر صادق کہا ہو، یا حضور ابو بکر صدیق کہا ہو، یا حضور عمر فاروق کہا ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اور ائمہ اہل بیت سے بھی بڑا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اور حضور اظہری بھی. ارے جناب یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت ہی کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. جی بالکل. یہ تو 1,24,000 انبیاء کرام کو بھی حضرت ہی کہتے ہیں. جی 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 لیکن فاضل بریلوی کو اور ان کے بیٹے کو مفتی اذہن کو یہ حضور اظہری میاں کو بھی حضور ہی کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی ان کی عقلیں کہاں مر چکی ہیں. جی 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 عوام کو چاہیے کہ کتابیں بتائیں اولیاء کرام کی کہ کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا 14ویں صدی کے مولوی زیادہ علم رکھتے ہیں کہ پہلی صدی دوسری صدی کے عالم زیادہ علم رکھتے ہیں؟
میں چیلنج دے رہا ہوں، چیلنج اس بات پر کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے، کسی نے اگر حضور لکھا ہو یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی ولی کو، جی نہیں لکھا، میری نظر سے کبھی نہیں گزرا۔ 100 سال پہلے سے دور شروع ہوا ہے، اس سے پہلے جو 500 سال 700 800 سال پہلے سے کتابیں لکھ رہے ہیں علماء کرام، ان 700 800 سال کے اندر جتنی بھی کتابیں کسی میں آپ دیکھ لینا لفظ حضور نہیں ملے گا اللہ کے رسول کے علاوہ، سب ولیوں کو انہوں نے حضرت ہی لکھا ہے، بڑے بڑے ولیوں، یہاں تک کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سے، وہ خود اتنے بڑے ولی، ان سے انہوں نے اپنے سے پہلے ولیوں کو، تمام ولیوں کو حضرت ہی لکھا، جی اپنے پیر کو یا اپنے استاد کو سب کو حضرت لکھا۔ کیا وہ مطلب وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل۔ کیا یہ ان سے بڑے عالم پیدا ہوئے آج کے زمانے میں 14ویں صدی میں جو کہہ رہا حضور حضرت میں کیا فرق ہے؟ جب فرق نہیں تو تم نے کیوں نہیں کہا حضور ابو بکر، کیوں نہیں کہتے حضور عمر، کیوں نہیں کہتے حضور عثمان، کیوں کہتے ہو کہ حضور مفتی اعظم ہیں؟ جی بالکل بالکل بالکل۔ یعنی جب تم کہتے ہو کہ کوئی فرق نہیں ہے حضرت حضور میں، تو نہیں ہے فرق تو کہو نا حضور ابو بکر کیوں نہیں کہا آج تک تم نے؟ اب میری وجہ سے شاید کہنے لگ جاؤ کہ وہ ایسی بات اٹھی ہے تو اب میری وجہ سے سن کے یہ کہنے لگ جائیں گے حضور ابو بکر حضور عمر۔ جی بالکل، ان کو پھر پکڑ لیا جائے گا نا کہ آج تک کی کتابوں میں کیوں نہیں لکھا تم نے؟ یہ تو اب اطہر حسین قادری آواز اٹھائی تو تم کہنے لگے حضور ابو بکر حضور عمر۔ جی حضرت یہ تو سراسر غلو ہے حضرت، صحیح بات تو یہ ہے کہ جہاں بنایا ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ جی بالکل 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 حضرت، جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بریلوی علماء جو ہے علم سے بالکل کورے اور یتیم ہیں، اور خصوصاً یہ جو دینی علوم، نہیں بریلیوں میں عالم ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آج کل جو خطبہ گھوم رہے ہیں، جو ملک العلماء ہوئے حضرت علامہ ظفر الدین بہائی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں۔ انتقال ہوا ہے، انہوں نے، میں نے بریلی میں دیکھا تھا ایک بار، اس میں آئے تھے جب خواجہ مظفر جنہیں کہتے تھے امام المنطق والفلسفہ، جی جی وہ جی واقعی عالم تھے، بڑے عالم تھے۔ اور ایک انہوں نے کیا ہے شروع میں ایک رویت ہلال کتاب لکھی، جی جی یہ مفتی ہند کے بارے میں کرامت مشہور کر دی تھی کہ 29 کو چاند نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی نہیں وہ 29 کو چاند دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہوا میں اڑ کر، یعنی بادل میں جا کر جو ہوائی جہاز سے دیکھتے ہیں نا، تو مفتی اعظم کی طرح غلط بات منسوخ تھی کہ اگر ہوا میں جا کے دیکھیں گے تو 28 کو بھی چاند نظر آ جائے گا۔ جی 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 تو پھر وہ مفتی اعظم کی بات مشہور کر دی لوگوں نے کہ صاحب ہوائی جہاز میں اڑ کے دیکھا گیا تو 28 کو ہی چاند نظر آ گیا، جی 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 یعنی مفتیان کی کرامت مشہور ہو گئی کہ ہوائی جہاز میں اڑ کے دیکھیں گے تو 28 کو نظر آ جائے گا، چاند غروب ہوتا ہے ڈوبتا نہیں ہے، ایسا کچھ ہے۔ تو یہ کرامتیں ایسی مشہور کی ہیں بریلوی لوگوں نے اس تقریر میں کہ دیکھو مفتیان کی کرامت کے ہوائی جہاز سے اڑ کے دیکھا گیا، لوگوں نے آزمایا پاکستان والوں نے تو 28 کو چاند نظر آ گیا ہوائی جہاز سے۔ جی جی اس کا رد ان کے جو خلیفہ تھے مفتی خواجہ مظفر صاحب، انہوں نے کیا، پوری کتاب لکھی کہ 28 کو چاند تو کسی بھی طرح سے نظر آ ہی نہیں سکتا، چاہے ہوا میں اڑ کے دیکھو یا کہیں سے بھی دیکھو آپ۔ جی جی پھر انہوں نے کہا کہ مفتی اعظم کی طرح جو غلط منسوب کیا ہے علماء نے جملہ، جی 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 28 29 کو چاند، یعنی وہ 29 کا معاملہ تھا اور 28 کی طرف ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ جی تو جی ان کے خلاف بھی عالم ہو گئے تھے کہ ایسی کتاب کیوں لکھی، اس نے ایسا کیوں کہا، یعنی یہ تو پھر 27 کو ہی مان لیں، کچھ بھی مان لیں، جی جو کہیں گے مان لیں گے۔ تو آج کل کے جو خطبہ ہیں بریلیوں میں، مفتی اعظم نے ایسا نہیں کہا کہ 28 کو نظر آ سکتا ہے، انہوں نے غلط اڑائی، بہت سی باتیں انہوں نے غلط اڑا رکھی۔ جی 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 حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ میری سنت کو اور قرآن کریم کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بالکل جی اب آپ مجھے بتلائیں کہ جو بریلوی علماء ہیں یا بریلوی عوام ہیں، میں آپ کسی بریلوی مسجد میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ہوگی بھی تو بہت کم، کسی بریلوی مسجد میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہو یا قرآن کے مضامین بیان ہوتے ہوں باقاعدہ قرآن رکھ کر، یا کہیں ختم تفسیر کا پروگرام ہو یا کہیں ختم قرآن کا پروگرام ہو کہ تفسیر آج پوری ہوئی ہے قرآن کریم کی، میں نے آج تک نہیں سنا۔ ذرا حالانکہ دیوبند میں، اکثر شہر دیوبند میں، دیوبند شہر نہیں حکومت کی نظر میں قصبہ ہے، اور دیوبند کی میں الحمدللہ 350 مسجدیں ہیں، اور 350 مسجدوں میں اکثر مسجدوں میں تفسیر ہوتی ہے۔ کم بیش کتنی مسجدوں میں ہوتی ہوگی تفسیر؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 200 سے زائد مسجدوں میں ہوتی ہے قرآن کی تفسیر۔ جی 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 یہ تو میرا ماننا ہو سکتا ہے کہ اتنے عالم میں تو کرتے ہوں گے بیان۔ جی بالکل الحمدللہ۔ میں حضرت میں آپ کو بتلا دوں، میں خود یہاں ایک مسجد کا امام ہوں جی، مسجد سکندر شیر شاہ محلہ پٹھان پورہ دیوبند۔ جی اگرچہ میں طالب علم ہوں لیکن طالب علمی کے ساتھ ساتھ میں نماز بھی پڑھاتا ہوں۔
ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی. اور جو ہے میں نے جو ہے یہاں قرآن کریم کی تفسیر شروع کی الحمدللہ، تفسیر معرف القرآن. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع جی. اس سے پہلے میں نے جو ہے توضیح القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مرتبہ مکمل ہو گئی. مکمل ہو چکی. جی الحمدللہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے انڈیا میں جی جو میں جانتا ہوں بریلویوں میں جو مفسر قرآن ہیں ان کی بتا رہا ہوں. حضرت یہ تو میں نے جو آپ کو بتلایا ہے کہ 200 سے زائد مسجدوں میں صرف قصبہ دیوبند کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا ضلع سہارنپور، شہر سہارنپور یا اطراف میں مظفر نگر، میرٹھ، جہاں اکثریت ہے دیوبندی مسلمانوں کی، وہاں تو بے شمار مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں تفسیر ہو رہی. میرٹھ میں، مظفر نگر میں چلے جائیں آپ، ادھر مراد آباد میں چلے جائیں آپ، مراد آباد سے آگے چلے جائیں آپ، شاہجہاں پور چلے جائیں. اب حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے تفسیر والی بات کی. جی اس بات کو میں نے ایک بار بڑودا وہاں پر گجرات میں تبھی میں کہا تھا، بھروچ ضلع میں ایک وہ بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، حضرت بابا ریحان. وہاں یہ حضرت مولانا شاکر نوری رضوی صاحب ہیں، تو ان کا مدرسہ چلتا ہے گلشن اجمیر کے نام سے. ان کی جماعت کے لوگ پڑھتے ہیں، سنی دعوت اسلامی جنہیں کہتے ہیں. تو وہاں مجھے 10-15 منٹ کا موقع ملا تبھی کا میں نے اس میں یہ بات بتائی تھی تفسیر والی کہ آج ہم لوگوں میں تفسیر کرنے والے کیوں نہیں ہیں بریلیوں میں. جی تو پھر میں نے بتایا کہ یہ عالم ہے کہ کانپور اتنا بڑا شہر، آپ کا سہارنپور سے سمجھ لو 5 گنا بڑا ہے، 10 گنا بڑا ہے کانپور. جی بالکل کافی بڑا ہے. کانپور جیسے شہر میں جہاں بریلیت کا گڑھ ہے، 80% بریلیت ہے کانپور میں گیا ہوں کانپور. تو کانپور میں اتنا بڑا شہر، گلی گلی میں عالم ہے، مگر ایک عالم نے آج تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں کی، بلکہ ایک پارہ بھی مکمل نہیں. بلکہ یہ عالم ہے کہ حضرت مولانا مجاہد حسین صاحب جو دارالعلوم غریب نواز الہ آباد میں پڑھاتے ہیں، وہ میرے ملنے والے بھی ہیں، میں ان کو بلایا بھی تقریب میں کوٹا وغیرہ میں اور جگہ بھی. تو وہ حضرت مولانا مجاہد حسین صاحب 200 کلومیٹر دور الہ آباد سے کانپور تفسیر کرنے آتے تھے مہینے میں صرف ایک بار. جی تو میں ان سے ملا ایک بار، تو انہوں نے کہا کہ وہ 100 پارے کی تفسیر میں نے کی، پھر جانا بند کر دیا کہ دور بہت پڑتا تھا، 200 کلومیٹر دور. پھر دارالعلوم غریب نواز میں بچوں کو پڑھانا بھی رہتا تھا، عالموں کو. تو اب 100 پارے کی تفسیر کر کے ہی بند کر دیا آنے جانا، یعنی کانپور میں کوئی تفسیر کرنے والا نہیں. جس نے شروع کی تو اس نے بھی 100 پارہ کر کے بند کر دیا. یہ حال ہے علماء بریلی کا، یعنی اتنے بڑے شہر میں نہیں اور 200 کلومیٹر دور سے بلانا تو انہوں نے بھی مکمل نہیں کی. اور ایک مفسر قرآن ہے، وہ واقعی میں مفسر قرآن ہے اور عالم نبیل فاضل جلیل ہے، حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب، جو امام اسماعیل حبیب مسجد بمبئی. جی کبھی آپ جاؤ تو معلوم کرنا، بمبئی میں بریلوی عالم ہے. بریلوی عالم ہے، لیکن اب سنو تو صحیح، انہوں نے تفسیر تو مکمل کی ہے. جی لیکن ان کو علماء بریلی نے بائیکاٹ کر دیا کہ یہ گمراہ شخص ہے، کہ یہ دیوبند والوں سے سب سے ملتا ہے. یعنی دیوبند والوں سے ملنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو گمراہی کا خطاب ملا. استغفر اللہ. تو وہ ایک مفسر لے دے کے بریلویوں میں ہوئے تو ان کو بھی بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے ضرور مکمل کی ہے شاید قرآن کی تفسیر، اور وہ واقعی میں مفسر قرآن ہے. اور ایک یہ مفسر میں نے بتائی دیا مجاہد حسین الہ آباد سے کانپور 200 کلومیٹر دور سے آتے تھے. ایک تھے عالم نبیل عالم محمد حضرت مولانا غازی ربانی صاحب باندھا کے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ تفسیر کرتے تھے. 3 ایک ہیں اب یہ مراد آباد میں ابھی شروع کی ہے انہوں نے، حضرت مولانا اکبر علی صاحب عالم معمل ہے، بہترین عالم ہے باصلاحیت. انہوں نے اب شروع کی ہے، مکمل تو نہیں کی لیکن شروع کی ہے ابھی مراد آباد میں. 4 ایک ہمارے ملنے والوں میں ہے جو خطیب شعلہ بیان مقرر نوجوان حضرت مولانا تبریز عالم صاحب، جو جامع مظہر اسلام بریلی میں پڑھاتے تھے. اس بار وہ ناگپارہ بہرائچ میں ہے. ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مولانا مفتی خورشید عالم صاحب، جو مظہر اسلام میں پڑھا بھی چکے ہیں. وہ اب آج کل مسواتی رامپور کے پاس ہیں، انہوں نے تفسیر شروع کی ہے بس. حضرت یہ تو آپ یہ 5 نام میں نے بتائے جو واقعی پورے انڈیا میں، تو میں کہتا ہوں مشکل ہے کہ 20 مسجدوں میں مکمل تفسیر تو ہوئی نہیں ہے. صرف 1-2 مسجدوں میں یہ قائد علی صاحب نے کی ہے، یہ ایک قاضی ربانی صاحب پاس. حضرت بریلوی علماء کی، بریلوی مکتب فکر کی ہزاروں مسجدیں ہیں، ہزاروں مسجدوں میں سے 2-4 مسجدوں میں اگر ہو بھی جائے تو اس سے یہ کیا معنی رکھتی ہیں آپ بتائیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا، پورے انڈیا میں 20 مسجدوں میں مفسر قرآن ملنا مشکل ہے. ختم تو میرے خیال سے انڈیا میں خالی رئیس صاحب نے کی ہے تفسیر مکمل. اور میں نے آپ کو بتلا دیا صرف شہر دیوبند کے بارے میں 200 مسجدوں میں. جی آپ تقابل. اور جہاں تک جو ہے ہمارے علماء کی تفسیر کے ذوق کی بات ہے تو میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتائیے میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو امام المحدثین تھے.
جی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث علماء کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے مناظرہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کریں اور میں کرتا ہوں۔ زیادہ دیر تک اور زیادہ جامع اور معنی تفسیر کرے گا وہ مناظرہ جیت گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد تفسیر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے بھرے مجمع میں، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک انہوں نے تفسیر کی صرف بسم اللہ کی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ پوری نہیں ہوئی؟ یہ پوری نہیں ہوئی، یعنی عشاء سے فجر تک؟ جی صرف بسم اللہ کی تفسیر، اور یہاں بات ہوئی تھی پوری سورہ فاتحہ کی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث ابھی تک آئے نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے شاید۔ جی جی نہیں، تو ان کے جب بعد اہل دنیا حدیث، میں شاید ہی کوئی ہوا ہو، اتنا بڑا نہیں ہوا میرے خیال سے۔ جی جب اہل حدیث علماء نے یہ بات دیکھی تو وہ سخت ناراض ہوئے اپنے مسلک کے عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری کے اوپر، اور کہا کہ تم نے اتنے بڑے عالم کو چیلنج کیا۔ پھر وہ آگے آئے ہی نہیں، انہوں نے آئے ہی نہیں تفسیر کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ صاحب۔ یعنی بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر فرمائی 8 گھنٹے 7-8 گھنٹے؟ جی صرف بسم اللہ کی، صرف بسم اللہ کی؟ صرف بسم اللہ کی۔ اللہ اکبر اللہ، وہ یہ علم تھا بتائیے علماء دیوبند میں۔ جی یہ تو میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ سینکڑوں واقعات ہیں اس طرح کے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بخاری کی شرح ہے فتح الباری 12 جلدوں میں عربی میں، 12 جلدوں میں عربی میں ہے؟ جی عربی میں۔ ہمارے یہاں تو آج تک کسی نے نہیں لکھی 12 جلدوں میں، کیا ایک جلد میں بھی نہیں لکھی؟ جی جب عرب کے علماء نے، یہ انہوں نے لکھی ہے مفسر قرآن عالم نبیل حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی یعنی طبیعہ قرآن 12 جلدوں میں تفسیر ہے، اور 7 جلدوں میں شرح مسلم شریف ہے، اور 18 یا 16 جلدوں میں نعمت الباری شرح بخاری ہے۔ تو ان کو بھی بریلویوں نے گمراہ قرار دے دیا، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اعلیٰ سے کچھ مسائل میں اختلاف کیا۔ تو اعلیٰ سے مسائل میں اختلاف کرنا جرم نہیں بلکہ کفر کے قریب ہے، جی بس ان کے نزدیک علماء یہی کے ہے۔ نزدیک کفری ہے۔ جی حضرت میری بات پوری نہیں ہوئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عرب کے علماء نے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح پڑھی، خصوصاً مصر کے مشہور عالم دین علامہ صارم رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے علامہ انور شاہ کشمیری سے بڑا عالم اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ذہین آج تک نہیں گزرا۔ اور علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، ارے بہت بڑے پرانے عالم، جی جو خلافت ترکیہ کی مفتی اعظم تھے، بہت بڑے ان سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہوئی حج کے موقع پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہندی عالم بیٹا ہے انور شاہ کشمیری، اس نے 2 لاکھ سے زائد تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے، اس کی بات سے ایسا لگتا ہے اتنا علم ہے اس کے پاس۔ اللہ اکبر، ہاں وہ تو زیادہ کہہ دیا وہ 2 لاکھ تفاسیر، لیکن انہوں نے اندازے میں کہا اتنا۔ جی اندازہ انہوں نے کہا ہے، یعنی علم کا یہ عالم تھا۔ ہاں علم کا عالم تھا، 2 لاکھ تفاسیر تو خیر ابھی وجود میں نہیں آئی ہے۔ وہ انہوں نے بطور مبالغہ کہا ہوگا، لیکن علم کا یہ عالم تھا۔ انہوں نے محبت اعزازاً۔ جی اسی طرح سے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بخاری کا حاشیہ اہل حدیث مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، عرب ممالک کے مدرسوں میں، مدینہ یونیورسٹی میں، جامعۃ الازہر میں وہی بخاری شریف داخل نصاب ہے جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے عربی حاشیے والی۔ مفتی خلیل احمد دو ہوئے ہیں، 3، ایک مفتی خلیل احمد امبیٹوی ہوئے ہیں، ایک مفتی خلیل احمد سہارنپوری ہوئے ہیں، ایک مفتی خلیل احمد بجنوری تھے جو کٹر بنے ہوئے تھے شروع میں، بعد میں وہ دیوبند چلے گئے تھے، ابھی کی بات ہے 40 سال پرانی۔ جی میں سہارنپوری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں یہ سہارنپوری یہ تو پرانے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑے جو اور بھی بڑے تھے، ان سے ہی بڑے تھے بجنور والوں۔ نہیں میں دیوبندی جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب وہ صحیح کہہ رہا ہوں، مفتی میں کہہ رہا ہوں نا، مفتی خلیل 3 ہوئے ہیں۔ جی ہاں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے۔ ایک بریلوی میں تھے مفتی خلیل سہارنپور، وہ بجنور کے تھے، تو وہ بھی بعد میں دیوبند چلے گئے تھے، بریلویوں نے ان کا ہی بائیکاٹ کر دیا کہ تم دیوبند والوں کو کافر کیوں نہیں کہتے سب کو، تو منع کر دیا کہ میں نہیں کہوں گا ایسے سب کو بغیر کہتے کے۔ تو اس وجہ سے بریلویوں نے 3 میٹنگیں کی ان کے خلاف، لاسٹ میٹنگ وہ کی قاضی مسجد بدایوں میں، انہیں سمجھایا کہ تم کافر کہو گے کہ نہیں کہو گے، اس میں تھے اظہری میاں صاحب، ضیاء المصطفیٰ صاحب، تو انہوں نے منع کر دیا میں نہیں کہوں گا، تو کہا کہ تمہارا بائیکاٹ تم مسلمان نہیں مانی، سنی نہیں، تو پھر وہ غصے میں آ کر دیوبند تشریف لے گئے، دیوبند کے علماء نے ان کا بہت استقبال کیا۔ جی تو حضرت ہمارے علماء کے علم کا یہ عالم تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں شرح مسلم کی شرح لکھی ہے عربی میں۔ اللہ اکبر، بتائیے علماء فتح الملہم تفسیر کا نام ہے، مصر وغیرہ میں بھی چل رہی ہے اس وقت۔ مصر میں؟
آج مصر میں بھی پڑھی جاتی ہے، شام میں، عراق میں، سعودی عرب میں، عالم آپ بتا رہا ہوں، ابھی تو سب کے نام بھی نہیں بتائے، تو چند عالموں کے نام بتائیں. بطور مثال آپ کو بتلایا ہے کہ ہمارے علماء کا جو علمی ذوق تھا وہ دیکھو. اور بریلوی علماء میں سب کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں بھی بہت سے بڑے علماء ہوئے جیسا کہ آپ نے بتلایا، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم ہمیں. ایک ہوئے تھے ابھی بریلی میں، بریلی تو نہیں تھے، ہم جیسے ہی مزاج کے تھے جنہیں آپ لوگ بریلی شمار کرو گے. وہ تھے امام اہل سنت اسد العلماء شیخ العلماء حضرت مولانا شیخ اسید الحق صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ. وہ بغداد شریف میں شہید ہو گئے. جی 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 جی. تو ان کی سنا ہے کہ جو ان کے حافظین فاسدین تھے، ان کے شہر کے قریب میں رہتے نا، ایک شہر پاس میں ان کے بدائن کے پاس میں، جی جی جی، مرکز جو کہلاتا ہے، تو اس میں سنا لڈو بانٹے گئے تھے ان کی خوشی، ان کے انتقال کی خوشی میں. قلم کا جواب دینے والے صاحب قلم، قرطاس و قلم اور رئیس القلم محقق تھے وہ. جی جی جی. 37 سال کی عمر میں ہندوستان کے اندر کے جب مضامین آتے تھے تو علماء بس سنا ہے کہ علماء آپس میں باتیں، یہ ہے کون، وہ دوسرے کے نام سے چھپواتے تھے. جی جی. فیضی کے نام سے چھپواتے تھے کسی نام سے، تو لوگ کہتے یہ ہے کون فیضی. پھر وہ جب بات ایک بار کھلی سنا اشرفی مبارک پور میں کہ فیضی نام کا کون شخص ہے جو کتاب چھپواتے تھے، وہ گئے تھے ارشد القائی صاحب کے، وہ ہے نواز ہیں شاید مولانا نورانی صاحب، سلطان نورانی. تو پھر انہوں نے رات کھولا کہ حضرت علامہ اسید الحق صاحب کے مذہب. جی جی جی. سب علماء کو ان کی معلوم ہوئی کہ ان کی علمی حیثیت اتنی زبردست ہے. اللہ. جی جی جی. یہ بریلوی کٹر نہیں تھے، ان کو بھی بریلوی علماء الگ رکھتے تھے کہ یہ کٹر نہیں ہے. مطلب بریلویوں میں کٹر وہی ہوتا ہے جو متشدد طبقہ ہے، جو دیوبند والوں کو ایک زبان سے سب کو ایک لکڑی سے کہے سب کافر نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کیسے کافر کہیے جائے؟ جی حضرت کٹر تو ہیں ان میں، لیکن جو کٹر ہیں وہ بھی تقیہ کرتے ہیں. ہاں وہ بھی تقیہ کر لیتے ہیں، کیا کریں. جی جی. دیکھیں ہم لوگوں کے تو آج کے زمانے میں ان کی ضرورت تھی ہم لوگوں کو. علامہ اسید الحق بدائنی رحمۃ اللہ علیہ. جی جی جی. وہ مفسر اور محدث دونوں تھے اور جامعہ ازہر مصر میں 6 یا 7 سال پڑھتے. اب آپ جی ہاں جامعۃ الازہر میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں علامہ اسجد رضا صاحب. علامہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے بقول میں کہہ دیتا ہوں. نہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا. مولوی اسجد رضا صاحب کا، ہاں ہاں ہاں، مولوی اسجد رضا صاحب کے داماد اور پھوفا اور پھوفی دیوبندی ہیں. پھوپا پھوپھی؟ جی. یہ تو ہم نے نہیں سنا کبھی پھوپا پھوپھی دیوبندی ہیں. جی جی میں نے سنا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے عبد المنان. نہیں وہ تو عبد المنان نام کے تو کوئی نہیں ہے ان کے ایسے. جی خیر آپ میری اصلاح فرما دیں، میں نے اس نام کا سنا ہے. ہاں وہ تو ازری میاں، ہاں وہ اسجد رضا صاحب جو آپ کہہ رہا ہو صحیح ہے. پھوپا ان کے داماد کے پھوپا دیوبندی ہیں، یہ تو بات ہے. جی جی. اب ان کے چاچا ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے جو داماد ہیں ان کے پھوپا دیوبندی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا تو وہ تو صحیح بات ہے، لیکن جس طرح سے تم کہتے ہو کافر کہہ کے بائیکاٹ کیا، کیا تم نے اس کو کافر کہہ کے نکالا گھر سے؟ جی جی. اوروں کو تو تم کافر کہلواتے ہو، اپنے رشتے داروں کو کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ جی جی. جی جی. ہم نے مان لیا رشتے دار کو تم نے الگ کر دیا، لیکن الگ کر دیا کیا حساب سے الگ کیا؟ کافر سمجھ کے الگ کیا کہ ویسے ہی الگ کیا تھوڑا بہت ہلکا پھلکا سمجھ؟ جی جی جی. جب تم کھال کھینچو گے تو ہم بھی تو کھال بال کی کھال ادڑیں گے. جی جی. جی جی. ہاں وہ صحیح ہے، آپ سمجھ میں آ گیا. وہ پھوپا تھے، پھوپا کا معاملہ ہے دیوبندیت کا. جی جی جی. یہ بات بھی بہت ہندوستان میں مشہور ہو گئی ہے. جی جی. ہاں تو یہ تو رشتے دار یہ خود کرے تو کچھ نہیں، دوسرا کرے تو فتوی لگا دیتے ایک دم. جی جی. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں سب کرو، آپس میں رشتے داریاں کرو. دیوبند والا بھی لڑکی دے بریلی کو، بریلی والا دیوبند کو دے. یہ آپس میں جو کشیدگیاں ہیں جبھی تو ختم ہوگی کہ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے اپنی اپنی حدوں میں رہا کی. جی جی جی. جب آدمی کسی سے قریب ہوتا ہے تو الفتیں محبتیں بڑھتی ہیں، پھر آپس میں جو کچھ ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جی جی جی. بھائی آپ نیاز فاتحہ کرتے ہو آپ کرو، بریل دیوبندی کوئی منع نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کہے بھائی ٹھیک ہے آپ اپنا کرتے ہو، جیسا کر رہے ہو آپ کرو، ہم جیسا کر ہم کریں گے، اپنی اپنی جگہ رہو، لیکن کم سے کم رشتے داریاں تو کرو. جی جی جی. لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ 2 گروپ ہندوستان میں بڑے ہیں، ایک دیوبندی ایک بریلوی. جی جی. 2 ہی تو گروپ ہیں، باقی اہل حدیث مودودی تو نام کے ہی ہیں. جی جی جی. جیسے کانگریس اور بی جے پی. اب جی بسپا اور سپا اور بسپا میں ان کو شمار کر لو اہل حدیث مودودیوں کو. جی باقی جی. تو ہر جگہ تو دیوبند بریلی ملے گا ہندوستان میں، پاکستان میں اور نیپال میں، 3 جگہ. تو اب یہ 3 جگہ میں جب آپس میں ہر شہر میں آدھے آدھے بریلوی، آدھے جیسے مراد آباد میں جاؤ تو دونوں دیوبند بریلی دونوں برابر ہیں. مراد آباد میں جو ہے ہمارے قریب پڑتا ہے مراد آباد، یہاں ایک گاؤں ہے دودھولی.
اچھا دودھولی. ہاں دودھولی اس کا نام ہے، یہاں کے لوگ تو دودھولی کہتے ہیں. اچھا وہ کیا ہے؟ جی یہاں اختر رضا صاحب کے داماد ہیں شعیب رضا صاحب. ان کا کیا معاملہ ہے؟ نانا اور مامو یہ سب ہے؟ نانا اور مامو سب دیوبندی تھے. یہ سب کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ مجھے معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے، چونکہ ہمارے قریب میں ہے اور میرا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. بہت معتبر ذرائع سے. بڑا عجیب معاملہ ہے، کیا کریں اب یہ ایسے بڑے بڑے اب آپ آدمی. بتلائیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے لڑکی لائے، کٹر بریلوی بن کر، پھر جو ہے یہاں آ کے سلح کل بن گئے، اور پھر ان کی شادی میں خوب ہنگامہ ہوا. یہ سب واقعات جو ہے باقاعدہ جو ہے میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے، اور میں انشاءاللہ جن صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے وہ بہت معتبر بریلوی عالم، انشاءاللہ میں اس صاحب کی بات بھی کراؤں گا. تو یہ آپ کو اب آپ بتلائیں کہ حضرت یہ تو دیوبندیوں میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رشتے کرتے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے. اچھا ایک بات سمجھو، آپ نے اب پڑھا آپ توقیر رضا صاحب کو دیکھ لیجیے. توقیر رضا صاحب ابھی کچھ دن پہلے دیوبند میں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ ہاں وہ تو سب کو مسلمان مانتے ہیں، اللہ مولانا توقیر رضا صاحب. جی 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 وہ تو ان کا مزاج تو اچھا، بہت اچھے آدمی ہے. سلطان یہ سمجھ لو کہ مجاہد ملت ہے جو کہ وہ. اب وہ بھی تو بریلوی ہیں، وہ بھی تو اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ہیں. لیکن بہت اچھا مزاج رکھتے ہیں. علماء دیوبند کو ان کی قدر کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک خاندان کے آدمی نے قربانی تو دی. جی بالکل ہم ان کی قدر کرتے ہیں. بہت بڑی قربانی دینا ہے کہ اپنی تمام جو روب داب اور دبدبا تھا اس کو ایک سائڈ کر کے دیوبند تشریف لے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے اس کی قدر، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرتے بھی ہیں. مولانا محمود مدنی صاحب ان کے جلسوں میں گئے، ان کو اپنے جلسے میں بلایا، جمعیت کے جلسے میں. جہاں بھی بلاتے ہیں ہم جمعیت کے علماء اور ہمارے علماء دیوبند جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ان سے، اور ملت کا درد رکھنے والے عالم دین ہے مولانا توقیر رضا صاحب. ارے وہ تو ایک دن انشاءاللہ دھیرے دھیرے سبھی آ جائیں گے. جی انشاءاللہ. آپ دیکھو حضرت، پہلے آپ چاہے برا مانے چاہے. لگتا ہے تب ایک بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا، جن کے اوپر بہت تنازع ہے، جی جی تو انہوں نے جو کتاب لکھی تو اس پر اعتراض تو ہوا ہی تھا زمانے میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن لڑ بھڑ کے شوری ہندوستان میں ایک دن لڑ بھڑ کے سب ایک ہو جائیں گے. جی 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 تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہی دور پھیلا رہا ہو کہ لڑ بھڑ کے آپس میں سب ایک ہو وہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں سے تھے بہت. ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے تھے، مرد مجاہد تھے. رحمت اللہ علیہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک ولی ہیں. جی جی اب کسی نے کوئی بات ایسی لکھ دی ہے تو اس پر توبہ بھی کر لی ہے، وہ توبہ مشہور ہو گئی ہے. جی 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 توبہ کے بارے میں فاضل بریلوی نے خود کہا کہ ان کی توبہ ہم تک آ چکی ہے، ہم ان کو اب کچھ کافر نہیں کہیں گے. جی 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 اب جی یہ لوگ بالکل. ارے بھائی امام ابو حنیفہ پر قول تو سمجھو 100 پہلو نکلتے ہیں ایک بات کے. جی 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 اچھا میں آپ سے آپ طالب علم ہے ماشاء اللہ، تعلق وقف کیا قدیم کے ہیں؟ قدیم کے. ہاں قدیم کے طالب علم تو آپ تو ذہن روشن دماغ ہوں گے ماشاء اللہ، وسیع نظر اور عظیم الظرف. اب آپ جی سے جی سمجھو میں آپ سے بات پوچھتا ہوں ایک کہ 100 پہلو امام اعظم نے لکھا ہے. جی بالکل بالکل. اس کے مطلب کیا ہے؟ ایک اسلام کی طرف تو انہوں نے کہا کہ امام اعظم نے کہ مسلمان کو اچھا سمجھتے ہوئے جی بالکل اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے سن المؤمنون خیرا، مومن کے نزدیک اچھا گمان رکھو. تو مسلمان کو اچھا سمجھتے ہوئے وہ اسلام والی بات کا مطلب ہی مراد لو. جی خود مولانا احمد رضا صاحب نے بھی لکھا ہے. کلیئر ہو جائے کہ اس کی مراد کفر ہی تھی تب اس کو کافر کہا جائے گا. جی 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 بالکل مفتی بالکل. اعظم ہند نے بھی لکھا ہے یہ بات فتح رضیہ کے حاشیے میں، انہوں نے 1000 مطلب لکھا ہے. جی 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 جی. تو اب میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ اگر میں کوئی بات کوئی شعر کہے تو کیا اس شعر کے 100 مطلب نکل سکتے ہیں؟ جی اب آپ دیکھ لیجیے جیسے اعلیٰ حضرت ان کے بقول اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا صاحب نے لکھا ہے کہ عزت ذلت بعد عزت یا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. بعد ذلت پہ لاکھوں سلام وہ ہے. جی جی جی. اور اسی طرح کی ان کی کتابوں میں بھی عبارات ملتی ہیں. ارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تو شعر شاعری کا مطلب سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن میں نا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. جی جی تو جی یہاں ذلت کا لفظ جو اللہ نے نازل فرمایا یہ ذلت کا معنی یہ ذلت کے معنی ہے کہ نرم مومنوں پہ نرم ہوں گے. اچھا ایک میں نے قابل آدمی کو کر رہے ہیں بریلوی علماء بھی تعویلیں کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے تو باقاعدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری عبارت سے مطلب نہیں نکلتا اور میں جو ہے اس سے رجوع کرتا ہوں. باقاعدہ صفحات لکھے ہیں اور مولانا احمد رضا صاحب کے پاس انہوں نے روانہ کیا تھا. اچھا وہ رجوع نامے کا کیا نام تھا کتاب کے نامے کا؟ وہ کتاب میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اس وقت اس کا نام ذہن میں نہیں ہے.
میرے پاس وہ موجود ہے، میں انشاءاللہ PDF کی شکل میں آپ کے پاس بھیجوں گا. نہیں، میں اتنا بتانا چاہتا کہ ایک بات کے زیادہ سے زیادہ آپ 4 یا 5، مشکل ہے کہ 10 مطلب نکال لو ایک بات. جی جی بالکل بالکل. اس سے مطلب یہ ظاہر ہوا کہ علماء کتنا ہو جائے. کافر کہنے میں احتیاط کرتے ہیں. 100 مطلب بتائے، 100 تو نکلنا ہی مشکل ہے ایک بات. جی جی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مدبر اور عالم ہیں، اور شیعوں کا کفر اتنا کھلا ہوا ہے، اس کے باوجود علامہ شامی نے اور بڑے بڑے علماء نے شیعوں کے کفر میں جو ہے شک کیا اور کہا کہ ان کو کافر کہنے میں احتیاط کی جائے. انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو شیعہ جو ہے اس کو کہا جائے گا جس کا عقیدہ میں کنفرم جس کا عقیدہ خراب ہو وہ کافر، یہ شرط لگائی. جیسے کہ وہ بہت زیادہ صحابہ کرام کو کوئی برے انداز میں کہتا ہے، وہ جی، دیکھا جو جائے گا. تحریف قرآن کا قائل ہو یا عقیدہ امامت یا ختم نبوت کا منکر ہو. اور شیعہ میں 32 فرقے، بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے غنیت الطالب 32 فرقے ہیں. جی جی جی. کیٹیگری ہیں. اور اہل حدیث میں آپ کو معلوم ہے کتنے فرقے ہیں؟ اہل حدیث میں 12 فرقے ہیں. ہاں، تو وہی تو سب کو دیکھا جائے گا کون اہل حدیث کس درجے کا ہے. اب یہ نواب صدیق حسن صاحب جو بھوپالی تھے، جی جی اہل حدیث کے امام، یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کرتے یعنی فاتح دلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتا تھا. جی بالکل اہل بالکل. حدیثوں کے وجہ سے کہہ رہے ہیں. جی. اہل حدیث میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو تصوف کے قائل ہیں، بیت و سلوک بھی کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے سلسلے ہیں اہل حدیثوں میں. ایک داؤدی اور غزنوی جو فرقہ ہے اہل حدیث میں، غزنوی فرقہ. آج معلوم ہوا کہ 12 فرقے اہل حدیث. جی جی. غزنوی اور داؤدی. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اہل حدیث، بہت بڑے عالم تھے، بہت معتدل. وہ باقاعدہ تصوف کے قائل تھے اور ان کے ماننے والے آج بھی. آپ کا مطالعہ بہت وسیع اور روشن دماغ. آپ کی عمر کتنی ہے ایسے؟ میری عمر حضرت 21 سال ہے. آپ کا مطالعہ بہت زبردست لگتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک دن وہ 2 شیخ الاسلام جو ہوئے ہیں پاکستان میں، ایک آپ کے دیوبند میں ہوئے، ایک ہمارے بریلویوں میں جن کو بریلویوں نے بائیکاٹ کر کے ان کو بھی کافر قرار دے دیا، علامہ طارق صاحب. جی جی. ایک مفتی تقی عثمان صاحب، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، کہ علامہ طارق صاحب. جی جی. مولانا آپ ان دونوں کے درمیان کے مزاج کے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی ایک دن افق عالم کے اوپر رہ کر انشاءاللہ اللہ چاہے کام کریں گے دین کا، اسلام جی کا. انشاءاللہ. جی. اچھا یہ حضرت ایک بات اور پوچھیے. دونوں معتدل عالم ہیں، مفتی تقی عثمان صاحب اور علامہ طارق صاحب. جی جی جی. فتاوی مصطفیہ یہ میرے سامنے رکھی، فتاوی مصطفی ہاں ہاں، یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ مفتی اعظم ان کو واقعہ یہ ہے کہ پیلی بھیت میں، جی جی پیلی بھیت میں ایک لڑکی شیعہ لوگی کسی غیر مسلم نے بگا دی تھی. جی جی کچھ مسلمان نوجوانوں نے کہا کہ صاحب ہم اس کو لا سکتے ہیں. جی جی اس لڑکی کو آپ ہمیں اجازت دیں. مفتی اعظم سے پوچھا ان کی حالت کے بیٹے سے، جی جی تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر اتنی طاقت ہے تو اس لڑکی کو لے آؤ جی اور جی لا کر کے اس شیعہ کو واپس کرو، کیونکہ وہ وابستہ تو ہے اسلام سے، جی جی. لیکن پھر بعد میں اس سے تعلق مت رکھنا. یہ ہے وہ مسئلہ. اچھا اچھا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے جواب دیا. لیکن یہ لوگ بعد میں کافر بنا دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. جی. ان کے تو وہ تو شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، اس کا مطلب. نہیں، مسلمان تو سمجھنے کی بات نہیں، لیکن مسلمان سے جڑا ہوا سمجھتے تھے. جی 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 وہ تو مسلمان تو دیوبند والے بھی خیر نہیں سمجھتے سب کو. جی. اب آپ بتلائیں کہ جو شیعوں کے تعلق سے جب ان کا رویہ نرم تھا، تو دیوبندی تو سچے پکے مسلمان ہیں، چند مغلق اور مشکل عبارات کی بنا پر. سبھی عالموں نے ایک دم کافر نہیں کہا ہے، شیعہ سے تعبیر کیا ہے، لفظ شیعہ سے. جی بالکل بالکل. اہل حدیث کو اہل حدیث سے تعبیر کیا ہے، مودودی کو مودودی سے تعبیر کیا ہے. جی 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 ہاں، بالکل اگر ان میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کا کفر کوئی ایسی بات کھل کے سامنے آئی تبھی تو اس کو کافر کہا جائے گا. ایسے تھوڑی سب شیعوں کو ہم کافر کہہ دیں ایک دم. جی جی بالکل بالکل بالکل. اب شیعہ جو قرآن کو مانتے ہیں مکمل کہ یہ 30 پارے والے قرآن کو مانتے ہیں، تو وہ اس کو ہم ایک دم کیسے غلط کہتے ہیں؟ مان لو کہ وہ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہوں. جی جی حضرت شیعہ جو صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں. جی جی جو زیدی شیعہ ہے نا، زیدی، جی جی تفضیلیوں کے بارے میں خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ تفضیلیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. جی جی. تو یہ تو بڑا محققانہ معاملہ ہوتا ہے ذرا. میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے، رسالہ چاند پوری. اچھا اچھا. مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سابق ناظم تعلیمات ہیں. مفتی مرتضی صاحب آپ قرآن میں ملازم تھے. جی مناظر بھی ہیں، پہلے دیوبند کے مناظر بھی ہیں. انہوں نے لکھا، انہوں نے اپنی روداد لکھی کہ میں بریلی گیا مولانا احمد رضا صاحب کے پاس. ہاں. یہ اس نیت سے گیا تھا کہ وہ جو علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ، جنہوں نے جن عبارات کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ان سے کفر لازم نہیں آتا، دلائل دینے کے لیے گئے. تو حضرت آگے لکھتے ہیں، جب میں بریلی پہنچا اور مولانا احمد رضا صاحب کے گھر میں داخل ہوا
تو مولانا احمد رضا صاحب نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور مجھ سے مصافحہ اور معانقہ کیا. اور جی جی اب آپ بتائیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت تو دیوبندی عالم سے دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات سے مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ نکاح کرو. ایسے بہت سارے عالموں کے واقعات ہیں جو دیوبندی ان کے رشتے دار تھے اور وہ آتے تھے. یہ ایک مولانا مسعود صاحب کا نام سنا ہوا آپ نے؟ یہ دہلی کے تھے. جی 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 مفتی مسعود صاحب، پروفیسر مسعود صاحب، جی 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 سمجھ گیا ماہر رضیہ، جو مفتی سمر میاں صاحب کے رشتے میں تھے. وہ جی 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 تو نام سنا ہے میں. ان کے بھی رشتے دار پاکستان میں دیوبندی تھے. تو وہ جب ملنے ملاتے تھے، وہ کٹر بریلوی تھے. وہ جی جی ان کو تو ماہر رضویات کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے یعنی اعلیٰ کی باتوں کے ہی وہ کرتے تھے زیادہ تر. تو ان جی کو جی بھی مشکوک چلا دیا تھا کہ یہ بھی دیوبندیوں سے ملتا ہے. یعنی اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بھی لیول ہوئی. بس حضرت ان کے اندر جو ہے مالا کھولیا کی بیماری ہے. ایک مالا کھولیا کی بیماری ہوتی ہے. اب دیکھو اتنا بڑا کام کر کے گیا، رضی کے گن گا کے. جیسے یاسین اختر مصباحی ہیں دہلی میں، بڑے عالم ہیں، قابل عالم ہیں. جی 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 وہ زیادہ تر رضویات پہ ہی لکھتے ہیں. اس کے باوجود صلح کلی انیس عالم صاحب نے قرار دے دیا آئینہ صلح کلی کے. صلح کلی ہے ندوہ میں پڑھے، ندوہ میں پڑھے بھی ہیں نا 2 سال. جی 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 ہاں ندوہ پڑھتے کافی بریلوی علماء پڑھتے ہیں. ہمارے بہت ندوہ جاتے ہیں، جامعۃ الازہر جاتے ہیں. جو نشان جیسے کہ یہ مناظر گجرات ہیں، جی مولانا عبدالستار حمدانی، یہ بہت بڑے مناظر رضیوں کے، اور سب کتابیں چھپواتے ہیں. اس کے باوجود ان کے خلاف بھی لوگ ہو جا رہے ہیں. ہاں تو حضرت جب ایک تحریک چل چکی ہے دوسرے کو کافر کہنے کی تو رکنے والی نہیں ہے. ان کی بہت خدمات ہیں. عبدالستار حمدانی صاحب بیلوس خدمت کی ہے، لیکن اب رضوی جو ان کے کٹر طبقہ ہے ان کو ہضم نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ. جی حضرت اگر آپ برا مانے تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ بریلویت اب دم توڑ رہی ہے. اور اس کی وجہ سنیے حضرت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام کے اندر جو ہے یہ زمانہ جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے جیسے لوگ پسماندہ لوگ نہیں رہے، اب سب لوگوں کے اندر عقل مندی آتی جا رہی. ہو رہا ہے. جیسے ہفتے کے مسائل جدیدہ ہیں. جی جی مفتی نظام الدین صاحب متباہر عالم ہیں، اور ان کی تحقیقیں بہت آ رہی ہیں، تحقیقیں انیق کرتے ہیں. لیکن یہ رضوی لوگ ان کو نشانہ بنا دیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، تشدد کا شکار بناتے ہیں. جی وہ جی انہوں نے جی مائک سے نماز جائز بتا دی تو کہا کہ نہیں، کیوں بتائی کہ حالات نے منع لکھا ہے، مفتیان نے منع کیا، نہیں ہوگی نماز. حضرت ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مائک تو سے فقہی نماز مسئلہ ہے، اس کا تعلق تحقیق سے ہے. نہیں، جو مفتیان کا فتویٰ تھا وہ صحیح تھا. اس زمانے میں 55 سال پرانا ہے وہ فتویٰ، 50 یا 55 سال کہ مائک سے جی نماز. جی اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ مائک کی ہاں ضرورت نہیں تھی. ہمارے علماء نے بھی اس زمانے میں یہی تحقیق کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہ میک سے نماز نہیں ہوتی. لیکن بعد میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تحقیق کی، اور اختلاف یہ تھا کہ جو آدمی جب مائک میں پڑھتا ہے تو اس کی جو ہے اصلی آواز نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو کیا کہتے ہیں عکس رہتا ہے. سزائے باز گشت کا معاملہ بھی ہے. سدائے بعد گشت رہتی ہے، وہ اس کی اصلی آواز نہیں رہتی. لیکن بعد میں جب انہوں نے سائنسدانوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ آدمی کی اپنی اصلی حقیقی آواز ہوتی ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی اس باقاعدہ رسالہ لکھا ہے اس پر، اور سب نے مان لیا، سارے دیوبندی علماء نے مان لیا. قول بھی تو ہے فقہا کا قول ہے کہ ملم یعرف اہل زمانی کو وہ جاہل. جی بالکل بالکل، جو زمانے کے حال سے واقف نہ ہو، جو مفتی وہ جاہل ہے. یہ فقہا کا ہی قول ہے نا. جی بالکل بالکل. تو اب یہ بتائیے آپ کہ جب حالات زمانہ سے مسائل بدل جاتے ہیں، یہ اپنا نذرانہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ 40,000 50,000 جو کہتے ہیں مائک سے نماز نہیں ہوگی، کیوں لیتے ہیں 40؟ پھر کہتے ہیں حالات نے لکھا وقت کی قیمت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھا ہے وقت کی قیمت لے سکتے ہیں. حالات نے یہ کب لکھا کہ ڈاکہ ڈالو تم جا کر کے 40,000 لوگ 50,000 لوگ؟ وقت متعین کرنا تو حضرت رقم متعین کرنا یہ تو جائز قیمت نہیں اگر ہے. تقریر کا لے سکتے ہیں، جا رہا ہو آ رہا ہو، تو یہ لے لو کہ 1,000 2,000 لے لے، تو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ لے لے، تو ڈاکہ پٹک کے آ رہا ہے. آپ 50,000 60,000 امام بیچارہ مہینہ بھر امامت کرے 10,000 ملے، ایک مدرس مدرسے میں پڑھائے 10,000 ملے، یعنی پورا مہینہ محنت کرے، ایک مزدور 400 روپے میں محنت کرے 12,000 کمائے، رات دن مزدوری کرے بیچارہ، اور یہ 40,000 50,000 یعنی سرین مٹکا ملکوں کے لے آتا کرسی پہ بیٹھ کر انڈے مرغے کھا کر کے. پھر کہتا حالات نے لکھا ہے کہ وقت کی قیمت لے سکتے ہیں، تو حالات نے ڈھاکہ ڈالنے کا کب لکھا؟ حالات کو بدنام کرنا ہے لوگ. جی 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 بالکل نہیں. یہ تو بریلوی علماء نے بھی جو ہے مولانا کیا نام ہے جو مولانا احمد رضا صاحب کے صاحبزادے جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، ان کا بھی ایک فتویٰ نظر سے گزرا تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں متعین کرنا رقم صحیح نہیں ہے. جب تو یہ تک لکھا ہے کہ مدرسے کے اندر جو لوگ سفیر جاتے ہیں سفرا، ان کو کمیشن دینا حرام ہے، تنخواہ دے دینا چاہیے. جی جی لیکن جی آج 80% علماء شاید یہ کمیشن ہی دے رہے ہیں جہاں تک ہے. جی جی 70 50
50%. زیادہ تر آپ مدرسوں میں دیکھیں گے وہ آدھے نصف لکم میں چل رہا، آدھا میرا آدھا تیرا. جی جی تو اس بس سے حضرت یہ تو فتویٰ عوام، ہے مفتی اعظم ہند کا کہ یہ کمیشن دینا حرام. جی جی بس حضرت یہ تو عوام کو سمجھنا چاہیے. عوام بیچاری بھولی بھالی، لیکن ویسے اب عوام جو ہے آہستہ آہستہ سمجھدار ہوتی جا رہی ہے. یہ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، چاہے وہ جی دیوبندی عوام ہو، بریلوی عوام ہو، اہل حدیث عوام ہو، ان کا کوئی قصور نہیں. یہ علماء جدھر لے جاتے ادھر چلی جاتی ہو. جی 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 خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ لوگ عوام بھولی بھیڑے ہیں، یا جدھر لے جاؤ ادھر چل جائیں گے بیچارے. العوام کا نام کہا گیا نا، عوام بیچارے کیا کہا جائے، عوام کو جو سمجھا دو بیچارے وہ مان لیتے ہیں. جی 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 بالکل آپ کہہ رہے ہو بالکل. سوشل میڈیا اب کا آپ دیکھ زمانہ لو ہے. حضرت، اب آپ حضرت بریلوی علماء کے غلو کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہر عالم کو، چاہے وہ فاضل بریلوی ہوں، چاہے وہ چاہے وہ اختر رضا صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر کوئی بھی بریلوی عالم، سب کو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. وہ تو ان کا بس نہیں چل رہا، نہیں تو کیا معلوم کیا کیا کہنے لگ جائے وہ تو. جی 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 جب اب آپ بتلائیں کہ غیر صحابی کو کیا رضی اللہ عنہ کہنا درست ہے؟ کہنا چاہیے اس بارے میں پھر بعد میں بات کروں گا تفصیل سے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کہنا کیا کیا مطلب رضی اللہ عنہ. پھر انشاءاللہ بھی ٹائم کم ہے، میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں معتدل طبقہ ہے علماء بریلی میں، جیسے جی جی مبارک پور اشرفیہ میں بہت بڑے بڑے قابل عالم آج بھی ہیں. حضرت مولانا مبارک حسین مصباحی جو صحافی ہیں اور ان کی جی جی کتابیں لکھے جو ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت قابل عالم ہیں. جی ایک جی منظر اسلام بریلی میں ہے، عاقل ملت شارع بخاری حضرت مولانا مفتی عاقل صاحب پرنسپل ہیں منظر اسلام کے. جی جی بہت قابل معتدل محتاط عالم ہے، جیسا نام ہے ویسے ہی کام، عاقل ملت ہے وہ. اور ایسی ایک اسٹاف ہے ہمارے یہاں بھوجپور مراد آباد میں جامعہ فاروقیہ، جی اس جی میں سبھی اسٹاف والے الحمدللہ معتدل ہیں. اشفاق العلماء حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب جو بہت بڑے عالموں کے بہت بڑے عالم ہیں، استاد ہیں ہزار سینکڑوں عالموں کے. مفتی جلی صاحب جو خطیب انقلاب ہیں، مفتی حنیف صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، مفتی اشتیاق صاحب جو مفتی اعظم ہیں. ایک مولانا سنا ہے حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب جو وہیں منصور پور کے ہیں مراد آباد کے پاس کے، وہ جامعہ گھر سے فارغ ہے. بہت ہی زبردست صلاحیتیں بتایا، بہت اچھے صلاحیت میں. تو یہ جی پورا اسٹاف معتدل ہے، معتدل. جی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ معتدل ہوتے ہیں، ہاں اور جو جن کے پاس علم نہیں رہتا، علم سے خالی رہتے ہیں. آپ کب کہہ رہا ہے کافر کو کافر مت کہو. وہی کافر جب کہتے ہیں. کافر ہے تو اسے کافر کہو، دیوبند والا بھی کہے گا، بریلی والا بھی کہے گا. جی لیکن جی وہ تو صحیح کہ تم سارے رسلی کا صاحب بنا کے کسی کو کافر کہو تو ہم کیسے مان لیں؟ جی اب تم بالکل پرانی بالکل. باتوں کو لاؤ اکھاڑ کے کہ اس نے کتاب میں لکھا پرانے ہے کہ یہی تم کرتے رہو ساری زندگی بھر، یہی ناٹک کرتے رہو کہ اس نے کتاب میں لکھا ہے. ارے بیچاری عوام کیا جانے کہ اس نے کتاب میں کیا لکھا. دنیا پہ ایسے حدیث کتنے لوگ. شریف میں آیا ہے کہ عوام کو، جس کا خلاصہ یہ ہے، حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ عوام کو اور لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو بلکہ آسانیاں پیدا کرو. حدیث ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو جمشکلات مت پیدا کرو، جی تنگی بالکل پیدا درست مت فرمایا. کرو. ایک جی حدیث ہے بالکل. بشروا ولا تنفروا، بشارت دو یعنی جی نفرت مت دلاؤ. جی 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 اور یہ وہ کہ بالکل. تھانوی صاحب نے لکھا ارے تم تو ساری زندگی یہی ناٹک کرتے رہو گے. اب عوام کو کیا معلوم تھانوی صاحب نے کیا لکھا، خواص کو بھی حضرت نہیں معلوم. تھانوی اتنے بڑے عالم، حضرت 1000 سے زائد جس نے ارے کتابیں میں کہہ لکھی. رہا ہوں تھانوی صاحب نہیں، بہت سارے عالموں نے ایسی بہت سی باتیں لکھی ہیں کہ جس پر عوام کو اعتراض ہو سکتا ہے، تو کیا وہ بتانا ضروری ہے؟ جی جی اب اگر احمد رضا صاحب کی، فاضل بریلوی کی غلطیاں اگر نکالنا شروع کر دیں ہم، تو ویسی کیا اس سے بھی زیادہ واضح غلطیاں نکل سکتی مفتی ہیں. شریف الحق شارع بخاری ہوتے، مفتی شریف الحق امجدی صاحب، انہوں نے خود اپنی کتاب آپ پڑھنا فتاوی شارع بخاری اگر ہو مل جائے، اس جی کے جی صفحہ 36 پہ لکھا انہوں نے کہ الملفوظ میں احکام شریف میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. جی 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 اب سینکڑوں آپ لکھا ہے مفتی، ایک ہی دو کتابوں میں سینکڑوں بتا کے گئے وہ مفتی جی شریف الحق امجدی صاحب. اور اس میں مفتی خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے لکھا کہ ہم نے کنز ایمان کی لسٹ صحیح کی تو اس میں 145 غلطیاں نکالی ہم نے. جی 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 خطبات محرم میں ہے. یہ تو بریلویوں کے بڑے بڑے یعنی بڑے عالموں میں ہیں جو مانے جاتے ہیں پوری دنیا ہندوستان میں، وہ ان میں دنیا میں مانے جاتے ہیں حضرات. جی جی تو جی جی یہ دیوبندیوں نے تھوڑی نکالی ہے، تو بریلوی عالموں نے بھی نکالی ہے. بریلوی فاضل بریلوی کی جو کتابوں میں ہے جو ہے کہ نہیں. تو یہ تو دیکھو غلطیاں انسان سے ہو سکتی ہیں. یہ مان لو کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی تو جھگڑا ہی تو ختم ہو جائے گا. جی جی آپ جی تو جی کہنا دیوبند والا ہی مان لے کہ ہاں جو غلطی ہم مان لیں گے، بریلی کا جو غلطی ہم مان لیں گے، اہل حدیث بھی کہ ہاں جو غلطی ہم مانیں گے، اب اس میں ٹھوٹ ٹھاٹ نہیں کریں گے، تعویلیں نہیں کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے. جی بالکل بالکل بالکل. تو کیوں بلا وجہ تعویلیں کر رہا ہو؟ جہاں تعویل کرنے کی ضرورت ہے کر لو، جہاں نہیں ہو رہی تو کیوں کر رہا ہو کہ زبردستی اسے صحیح کرنا چاہ رہا ہو، تو الٹے کو سیدھا، سیدھے کو الٹا. جی بس حضرت دعا فرمائیں عوام کے لیے، خصوصی دعا. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بات کرنا، نماز کا ٹائم یہاں قریب ہے.
جی وقت کافی ہو گیا. آپ بہت وسیع الظرف اور وسیع النظر اور وسیع المطالعہ. نہیں آپ سے میری بات ہوئی, مجھے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. میری پہلی مرتبہ کسی ایسے معتدل بریلوی عالم سے گفتگو ہوئی ہے. اللہ پاک آپ کے علم میں ترقی دے. اور آمین آمین. حضرت آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر و احسن. اللہ تعالیٰ کرم فرما. الحمد للہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.